أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی ناظرین کرام، ہمارے ریسرچر عاطف علی بھائی گروپ میں واپس تشریف لا چکے ہیں. تو موضوع ہے خلافت اور امامت. چونکہ عاطف بھائی گروپ سے تشریف لے جا چکے تھے تو ہم نے کافی کنونس کیا ہے اور آغا جان کو ہم واپس لے کے آئے ہیں. ہمارے گروپ ممبران نے کافی محنت کی ان کو واپس لے کے آنے کے لیے. تو میں بہت ساری وائسز کو میں اسکپ کرنے والا ہوں کیونکہ اب جو ہے عاطف بھائی کو ہمارے گروپ ممبران کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نظریہ پیش کیا ہے اب ایسا و طلّہ اور اسی طرح جو مختلف آپ نے نظریات جو قرآن کے باہر سے لوگوں کی تفاسیر سے آپ نے جو پیش کیے یہ ہمارے لیے حجت بھی نہیں ہے اور یہ شان رسالت کے بھی منافی ہے. تو آغا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آغا صاحب بھی اپنی بات کو کنونس کرانے کی کوشش کریں کہ آپ لوگ میری بات مانیں اور ہمارے ممبران ان کو کنونس کرانے کی کوشش کریں کہ آپ ہماری بات مان لیں. تو یہ بہرحال لیے لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے تو میں ان ساری کی ساری گفتگو کو میں اسکپ کر رہا ہوں تاکہ اصل موضوع پر ہم جلدی چلے جائیں. تو میں بس صرف آپ کو ایک جلدی اوپر سے سرسری ایک جائزہ لیتے ہوئے آپ کو میں جلدی نیچے لے کے جاؤں گا صلب موضوع کے اوپر جو ہمارا مین موضوع ہے قرآن مجید کی نظر میں خلافت اور امامت. محور قرآن مجید ہے. انہوں نے خود یہ شرط رکھی ہے کہ آپ نے قرآن کے اوپر صرف گفتگو کرنی ہے، قرآن سے باہر آپ نے کوئی گفتگو کسی روایت سے نہیں کرنی ہے. تو بس یہ ہے، یہ موضوع ہے، اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. السلام علیکم آغا جان. اس سے نا میں نے پرائیویٹ میں رابطہ کیا ہے، تو جب میں نے اسے جو اپنے تبصرہ جو میں نے کیا تھا گروپ میں اس کی جو مناظرے کے بعد جو ہے کہ آپ کو تو اللہ کے بندے آپ قرآن کے رٹ لگا رہے ہیں لیکن آپ کو قرآن کے الف بے ہی نہیں پتہ. آپ اپنی تفاسیر جو ہے ناسبیت اپنی جو ہے وہ یہاں پر دکھا رہے ہیں اور بول رہے ہیں آغا مہدی صاحب کو کہ آپ اپنی تفسیر دکھائیں سورہ عبس پہ. تو جناب محمد حسین برادر جو آپ نے وہ تفسیر لگائی ہے 3 کتب سے، تو اس کی جہالت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا رہا ہے کہ توبہ معاذ اللہ. قرآن میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹا ہے کہ آپ نے نابینا کی طرف سے منہ کیوں پھیرا، لیکن وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک نابینا صحابی آئے ہیں اور بنو امیہ کا شخص جو تھا اس نے جو ان کی طرف سے منہ پھیرا، یعنی نبی نے نہیں پھیرا. یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا اور اللہ نے ڈانٹا. یہ تو قرآن کے صریح خلاف ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی کوئی کلام نہیں کرتا جب تک میں وہی نازل نہ کروں. تو یہ تو ڈائریکٹ پھر اللہ پہ انہوں نے تہمت معاذ اللہ لگا دی کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے کلام کے بغیر میری وحی کے بغیر تو میرا نبی بات ہی نہیں کرتا. تو اگر نبی نے منہ پھیرا تو پھر یہ قرآن کے مطابق یعنی اللہ نے منہ پھروا دیا نبی کا اس بندے سے. تو یہ تہمت آپ اللہ پہ لگا رہے تھے. وہ جو بھائی ہیں انہیں میں نے کہا ہے یہ السلام. جی ممبران، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا روایت میں نام موجود ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا کون تھا. اگرچہ یہ روایت کی بات ہے، خود آغا صاحب نے خود روایت کی طرف چلے گئے جو کہ ہمارا محور بھی نہیں تھا اور انہوں نے اپنی ہی لگائی ہوئی شرط کو توڑ دیا تھا. تو بہرحال دیکھیں روایت میں نام ہے حضرت عثمان جو خلیفہ ثالث ہیں ان کا نام ہے، لیکن ہمارے ممبران اور ہم نے اور جس نے بھی اس گروپ میں آپ نے کوئی بھی وائس سنی ہوگی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے ان کی عزت اور احترام کی خاطر، ان کے جذبات کی خاطر، مقدسات کے احترام کرتے ہوئے ہم نے ان کا نام نہیں لیا. صرف یہ کہتے رہے کہ کوئی بنی امیہ کا ایک آدمی یہ کام کرتا رہا ہے، اس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ کہ رسول اللہ کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو بہرحال جب کہ عاطف علی بھائی جن کتابوں سے ریسرچ کر کے آئے تھے وہاں پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا گیا تھا تو وہ یہیں بتاتے رہے اور بس یہیں کنونس کی جا رہی ہے آغا جان کو. تو ہم یہ ساری گفتگو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو کیونکہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے. بس میں آپ کو ایک وائس سنا رہا ہوں کہ میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ اس ٹائم پہ آ جائیں اور ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. جی گروپ ممبران بندے ناچیز محمد ہادی برسلی، کل اس برادر عزیز کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے تو آج ہم 5 بجے کے بعد یہ گفتگو کریں گے. ابھی ہمارے یہاں مصروفیات ہیں، میں بھی بالکل فارغ نہیں ہوں، تو اسی موضوع کے اوپر جہاں کل چھوڑا تھا وہاں سے آگے بات کریں گے 5 بجے کے بعد. تو 5 بجے کے بعد آپ گروپ پہ آ
آ جائے گا. اور ابھی یہاں پر آپ حضور میں وقت ضائع نہ کیجیے اپنا بھی اور ممبران کا بھی. تو آپ 5 بجے آ جائے گا, وہیں سے آگے گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے؟ آجان آپ سے گفتگو ہوگی 5 بجے کے بعد, ٹھیک ہے آجان؟ تو آپ ابھی ریسٹ کریں. بہت شکریہ صاحب, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے 5 بجے کے بعد. آپ لوگ مصروف ہیں تو چلیں, میں بھی انشاءاللہ جیسے ٹائم نکالوں گا تو میں آن ہو جاؤں گا. مگر آپ ان لوگوں کو تھوڑی سی تربیت بھی کریں کہ خدا نہ کوئی اگر بات کرتا ہے, اگر کوئی آتا ہے ان کے پاس تو اسے اس طرح سے ٹیز نہیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. ان میں تو حوصلہ ہونا چاہیے نا, یہ تو مسلمان ہیں, دوسروں کو تو مسلمان نہیں سمجھتے یہ. تو ان سے کہیں کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ لوگ اپنا وہ کر لیں, تزکیہ کر لیں. جی بھائی میرے, اب آپ کا وہ نعرہ کہاں گیا قرآن قرآن. اب تو آپ سیدھا آگے روایات پہ اپنی بات سے جو آپ نے اختلاف کر لیا, ٹھیک ہے؟ یہی منافقت جو ہے رات کو آپ کی رہی تھی, ٹھیک ہے؟ قرآن قرآن کے رٹ لگا کے آپ نے سورہ عبس کی جو ہے تفسیر اپنی ہی کتب سے دی جو کہ شیعہ پر حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ جب محمد حسین بھائی نے آپ کو شیعہ تفاسیر سے اسی آیت سورہ کی جو ہے سورہ عبس کی تفسیر دی ہے تو آپ نے جو ہے اس طرف منہ نہیں کیا, ٹھیک ہے؟ اب پھر وہ قرآن قرآن کے یہ ڈٹ لگا کے تو بار بار شیعہ کتب سے جو ہے یہ بھائی آپ یوں کہیں کہ اس نے صرف آپ سے عقیدہ امامت سیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ میں تو بھائی مجھے آپ بار بار وہی بے فضول بات کر رہے ہیں, کسی میں دم نہیں ہے. آپ اگر لوگ اس بات میں پڑے رہیں گے اور عقیدہ امامت پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کلیئر کر دیں. آپ پہلے جو ہے نا, آپ جو ہے نا نبوت سکھائیں گے ہمیں, وہ نہ سکھائیں نا آپ ہمیں, اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. آپ عقیدہ امامت پہ بات کریں پلیز, مہربانی کر کے. آپ میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا. ایک انسان ہے, آپ بار بار ٹوپی ڈرامے کریں گے تو انسان لازمی جذباتی ہوتا ہے. بھائی میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں نے وہ کر دیا یہ کر دیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے آپ نے جتنے بھی سوالات کیے تھے سب بتا دیے, تو ابھی آپ وہی سوال دہرانا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے اب وقت نہ ضائع کریں نا. کوئی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کون کون سی کتابیں حجت ہیں, یہاں پہ لکھ کے بھیجیں, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد قرآن پاک کو مانتے ہیں آپ, اور قرآن پاک کی تفاسیر کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یار بچے کو چھوڑو میرے بھائی, علی بھائی آپ خود بات کر لیں, آپ بتا دیں, یا احسان علی بھائی جو ہیں وہ بات کر لیں, کوئی ایک بات کرے اور عقیدہ امامت سمجھا دے. کیوں آپ لوگ کل رات سے اور ابھی بھی پرسنل لوگ وہ لگے ہوئے اتنا؟ میرے بھائی ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے, جھگڑا کرنے نہیں آئے, نہ خدا نہ خاصہ آپ کو جھنجھوڑنے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں کہنا ہے. ہم تو مجھے فیس بک سے انوائٹ کیا گیا, سمپل از دیٹ یار, کہ میں نے آ کے صرف سوال کر لیا, بس اتنی سی بات ہے. اور آپ لوگ اتنا مطلب لینگویج مس یوز کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. کیونکہ اگر یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوا کر گئے ہیں تو پھر تو میں ضرور مانوں گا. اگر 110 سال بعد لکھنا شروع ہوئے ہیں, پہلی کتاب امام موطا مالک, اس کے بعد پھر 250 سال بعد بخاری اور سیاسی. میرے بھائی میں جان یہاں پر گروپ لیفٹ کر گئے ہیں, ٹائم دیکھ لیجیے گا, 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا, لیکن آغا جان 5 بجنے سے کوئی 10 منٹ 12 منٹ پہلے لیفٹ کر گئے ہیں. لیکن کیا آخری 2 وائسز ہم سنتے ہیں کہ کیا کہہ کر لیفٹ کر گئے تھے. کہاں سے فری ہو جاؤں, میں تو فری ہوں, تبھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں اتنی دیر سے, بلکہ کل رات سے. اور وہی بات آ گئی نا کہ آپ اپنے کام پورے کر رہے ہیں, میرا کام رکا ہوا ہے, مگر میں پھر بھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. چلے خیر, میں نے سوچا تھا شاید جاتے جاتے آپ نے کوئی اچھی بات کرنی ہے, میں رک گیا. کوئی بات نہیں میرے بھائی, کیونکہ علی بھائی ابھی میں کون سا کوئی کشتی لڑ رہا تھا یا میں کوئی اور بات کر رہا تھا, میں تو اس میں بات کر رہا ہوں, اور میں کیا فری ہو جاؤں. تو بہرحال انشاءاللہ سجاد بھائی آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگ سجاد بھائی کو انشاءاللہ وہ کریں, اور سجاد بھائی کو جب آپ سمجھا لیں گے یا سجاد بھائی کو آپ بنا لیں گے اس چیز پہ امامت پہ, تو انشاءاللہ سجاد بھائی سے میں پوچھ لوں گا, کیونکہ وہ میرے پرسنل نمبر پر ہیں. باقی سب بھائیوں کو میرا خدا حافظ. یہ کہہ کر آغا جان لیفٹ کر گئے ہیں.
جبکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ نے جو تفسیر کی ہے آپ نے اپنی کتابوں سے کی ہے اور ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور یہ ہمارے نزدیک شان رسالت کے بھی برخلاف ہے. یہ کنونس کیا جا رہا تھا، لیکن آغا صاحب عین وقت میں جب ہمارا ٹائم تھا 5 بجے تو یہ لیفٹ کر گئے تھے، اور میں 5 بجے فکس حاضر ہوا ہوں. دیکھ لیجیے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ ممبران کو تحفہ یا علی مدد. جی آج میں نے اپنے وعدے کے مطابق میں 5 بجے حاضر ہو چکا ہوں. 5 بجنے کے لیے ابھی 2 منٹ باقی ہیں. الحمدللہ و شکر. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. جی آ جائیں بسم اللہ کریں. علیکم السلام سخی پیر مولا علی مدد. جی قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں قبلہ وہ بھاگ نکلا، آپ اپنے وعدے کے مطابق ضرور بضرور آ گئے. یہی ہوتا ہے حقیقی اہل بیت کو ماننے والا، جو وعدہ کرتا ہے. پورے 5 ہوئے ہیں جب آپ پہنچے ہیں، آپ نے میسج کیا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور وہ تو بھاگ نکلے، 5 سے پہلے ہی بھاگ گئے، جبکہ ہماری کوئی گفتگو ہو رہی تھی. بس وہ 50. جی ہم نے پھر دوبارہ عاطف بھائی جو ہمارے سرچر ہیں ان کو کنونس کر کے دوبارہ واپس گروپ میں لے کے آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم صلح موضوع پر ہی داخل ہوں گے سیدھا انشاءاللہ. تو آپ ملاحظہ کیجئے گا. اب یہاں سے خلافت اور امامت کے اوپر ہی گفتگو ہے. اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ عاطف بھائی کہتے کیا ہیں، انہوں نے رجوع کیا یا نہیں کیا، یا بہرحال واللہ عالم. اس کے اوپر ہمارے دوستوں نے بہت گفتگو کی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بھائی صاحب سے گزارش ہے کہ گروپ کو لاگ کریں نا، اور ہادی صاحب کو بات کرنے دیں. میں نے لنک بھیجا ہے، بھائی نے کہا ہے کہ میں دوبارہ جوائن ہوں گا، اور ہادی صاحب یا مولانا حسن شیخ صاحب سے بات کروں گا. باقی ذرا خاموش رہیں اور گروپ کو لاگ کر دیں. وعلیکم السلام. پہلے تو آغا جان بہت معذرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آغا جان، آپ کل پھر گروپ چھوڑ کے چلے گئے، آج پھر آپ عین وقت میں گروپ چھوڑ کے چلے گئے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. پہلے تو آغا جان بہت معذرت کہ شاید میں نے آپ کی بھی دل آزاری کی. گروپ چھوڑ کے جانے کی وجہ گروپ پہ بہت ساری وائسز ہیں، اور بس ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا کہ یار میں بھی غلط ٹریک پہ چلا گیا تھا کہ جس پہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. تو میں سب سے پھر معذرت کر رہا ہوں بھائی کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بہت بری ہوئی ہیں، غلط ہوئی ہیں. گروپ چھوڑ کر جانے کی وجہ تھی دونوں طرف سے، اور میں آیا بھی آغا جان آپ کی وجہ سے ہوں کہ میں نے کہا ہادی بھائی انشاءاللہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. تو انشاءاللہ میں بالکل کنٹینیو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وعدے کے مطابق ویسے تو 5 بجے کا ٹائم تھا، مگر میں تھوڑا احمد بھائی سے اور لوگوں سے بزی تھا، اس لیے ٹائم کا پتہ نہیں چلا. تو بے شک ہادی بھائی آپ انشاءاللہ کنٹینیو کریں. السلام علیکم. یا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بہت شکریہ احمد بھائی، آپ نے بھی اتنا ساتھ دیا، اور علی بھائی کا بھی بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ آغا صاحب آپ محترم ہمارے لیے، آپ شروع کریں بات کو انشاءاللہ. آپ اپنے دلائل دیں، میں بالکل سن رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو میں آپ کی اجازت سے پھر انشاءاللہ بیچ میں انٹرپٹ کروں گا. جزاک اللہ. جی آغا جان مولا آپ کو سلامت رکھیں. میرا انٹرنیٹ بھی قطع ہو گیا تھا. تو آغا جان انشاءاللہ ہم جو ہے نا تسلی سے گفتگو کرنے کے قائل ہیں. ہم کوئی زور زبردستی یا زبردستی کوئی بات منوانے کے قائل ویسے بھی نہیں. ہم اپنے ادلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اگر آپ کو اچھے لگے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو پیش کریں، وَإِلَّا جو فیصلہ ہے وہ گروپ ممبران کریں گے. ٹھیک ہے نا آغا جان؟ نہ آپ قاضی یہاں پر نہ میں قاضی ہوں. میں پہلے ہی یہی بات پہلی وائس پہ آپ سے اوپر کر چکا ہوں. کل رات کو میں یہ بات کر چکا ہوں آپ کو. ہم کوئی یہاں پر قاضی نہیں بیٹھا ہوا. جی آغا جان میں گروپ میں ہوں، اور ماشاءاللہ میں سب کی بات بھی سن رہا ہوں. تو پلیز آپ کنٹینیو کریں، میں بالکل سن رہا ہوں. میں سب سے پہلے تمام گروپ ممبران کے لیے اور عاطف بھائی آپ کی خدمت میں اپنے کل جو عرائض پیش کرنے کی کوشش کی تھی، میں ان عرائض کو مختصر انداز میں پہلے اس کو سمرائز کروں گا. جی آغا جان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا ہے. اس کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، مالک. ان الحکم الا للہ، حکومت اور بادشاہی فقط اور فقط اللہ کی ہے.
اللہ وہ ہستی ہے جو ہمارے ہر امر کا حاکم ہے، ہماری جان مال سب کچھ کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس ملکیت میں کوئی اور داخل نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خود اپنا کوئی نمائندہ قائم کرے ہمارے اوپر کہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میرے اس بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے انبیاء، رسول، ہادی اور اپنی حجتیں بھیجتا رہتا ہے، مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں اپنی حجتیں بھیجتا رہا ہے عباد کے اوپر، چونکہ جو حجت خدا ہے وہ نمائندہ پروردگار ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے جو کل کائنات کا مالک ہے، اس نے ہمارے اوپر ایک حاکم بنا کے بھیجا ہے، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی رسول کی صورت میں، کبھی امام کی صورت میں۔ آپ کو مختلف انبیاء، رسول، ائمہ، امام آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حاکم کے طور پر پیش کرتا ہے کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ کی عبادت اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، تو ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے حکم کی اتباع کرو، ان کی نافرمانی نہیں کرو۔ اگر ان کی نافرمانی کی تو تم لوگوں نے میری نافرمانی کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہیں، میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، یہ حجت ہے میری طرف سے تم سب کے اوپر، تم سب نے اس کی اتباع کرنی ہے، جو حکم یہ کریں اس کی اطاعت کرنی ہے، کوئی چون و چرا نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، اور جس کام سے یہ منع کریں اس سے رک جانا ہے، ہاتھ اٹھا لینا ہے اس کام سے، جس کام سے یہ رسول، یہ امام، یہ حجت جو نمائندے پروردگار ہیں اس سے رک جانا ہے۔ اب حجت خدا معصیت پروردگار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ نمائندے پروردگار ہے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے لیے پیشوا ہیں، ان کی اطاعت محض ہم نے کرنی ہے، ان کا کام اللہ کا کام ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، وہ بات جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ لوگ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چیز چاہتے ہیں جس کی چاہت اللہ نے کی ہوئی ہے۔ بات بھی نہیں کرتے، یعنی بات سے بھی آسان کوئی اگر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بیان کرتا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اپنا منہ نہیں کھولتے، یہ کوئی بات بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے اوپر وحی ہوتی ہے تب بات کرتے ہیں، کیونکہ نمائندے محض ہیں پروردگار عالم کے، یہ معصیت کر نہیں سکتے، یہ گناہ کر نہیں سکتے، یہ کوئی گمراہی میں اور آپ کے لیے نہیں بتا سکتے ہرگز، وَإِلَّا یہ ارادہ پروردگار کی مخالفت لازم آ جائے گی، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کی اطاعت ہو، اور اگر نعوذ باللہ رسول جو میرے اوپر حجت ہے جس کی میں نے اطاعت کرنی ہے، اگر اس نے خود اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو ہم نے ایک معصیت میں رسول کی اطاعت کی جو کہ معصیت پروردگار تھی، لہٰذا رسول جو اللہ کا حجت ہے، جو اللہ کی طرف سے میں اور آپ کے عباد کے اوپر، تمام بندوں کے اوپر جو حجت ہے، جو حجت خدا ہے، جو حاکم خدا ہے، وہ ہمیشہ معصوم ہوگا، غیر معصوم اس امر کا، اس عہدہ الہی کا حامل نہیں ہو سکتا، اس امر الہی کا، اس عہدے کا حامل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر آ کے آپ نے اعتراض کیا تھا۔ اب اگر آپ کا اعتراض باقی ہے تو آ جائیں، بسم اللہ کریں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا اعتراض نہیں ہے تو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ جزاک اللہ حاجی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ نے، اور پلیز آپ کنٹینیو کریں، میں بالکل ہمتن گوش ہوں، پلیز۔ جی آقا جان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عاطف بھائی بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو
سمجھ لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آقا جان، نمائندہ پروردگار میں اور آپ جیسا نہیں ہوتا، جو اپنی ہوا اور اپنی نفس کی بھی پیروی کرتا ہے، اپنی ہوا کی بھی ہے، اپنی خواہشات کی بھی وہ پیروی کرتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا شخص اللہ کا نمائندہ کیسا ہوگا؟ نمائندہ پروردگار تو بس وہی ہوتا ہے جو رضا الہی کے اوپر ہمیشہ قائم رہتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بالکل ہٹتا نہیں ہے، کیونکہ میرے آپ کے اوپر وہ حجت ہے تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ غلطی کرے گا تو اس کی وہ غلطی میرے لیے تو سنت ہوگی، میرے لیے تو واجب الاطاعہ ہوگی، تو وہ غلطی نہیں کرے گا آقا جان۔ تو جو بھی شخص آج تک اس روح کائنات میں جو بھی غیر عادل، جس کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ زنا کر سکتا ہے، فحش کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے، شرک کر سکتا ہے، جو اللہ کا انکار کر سکتا ہے، ایسا شخص اگر حکمران بنا بھی ہے تو وہ نمائندہ پروردگار ہرگز نہیں ہوگا، وہ نمائندہ پروردگار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ فرعون کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، جب اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں ہوں رب، میری اطاعت کرو۔ اس نے اپنی حکومت قائم کی، اس نے بہت بڑی حکومت قائم کی، اور اللہ کی حجت اس کو دعوت دیتی رہی، ایمان کی طرف بلاتی رہی، لیکن اللہ کی حجت کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی حکمرانی قائم کر دیا آقا جان، اپنی حکمرانی قائم کر دی اس نے۔ وہ نمائندہ پروردگار نہیں تھا، نمائندہ پروردگار بس بلا رہا تھا، آ جاؤ حق کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، لیکن وہ اپنی حکومت میں مست۔ اب میں ایک اور حکومت کی نشاندہی کروں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکومت کو ہمیں بیان کرتے ہوئے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام، میں رب کائنات تمہیں تمام لوگوں کے اوپر امام مقرر کرتا ہوں۔ تو یہ جو منصب دیتا ہے، حکومت کا منصب، واجب الاطاعہ ہونے کا منصب، یعنی اس کی ہم نے پیروی محض کرنی ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے، ان سے چون چرا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو عہدہ جس کو دیا جاتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ عوام اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر کسی کو حاکم مقرر نہیں کر سکتے، وہ عوامی حاکم ہو سکتا ہے، وہ ظالم مضل بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نمائندہ خدا، نمائندہ رسول خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آیت قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی حکومت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی امامت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی خلافت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے واجب الاطاعت ہونے کو، نمائندہ الہی ہونے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں رب کائنات، انی میں ہوں وہ، جاعل میں قرار دینے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ بنانے والا فرد فقط ذات الہی ہے جو اپنا نمائندہ بناتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص، تیسرا شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ نمائندہ الہی بنائے۔ نمائندہ الہی بنانے کا اختیار فقط اور فقط اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو آقا جان، یہ امامت اور خلافت ہے، یہ وہ الہی عہدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے وہ خود بناتا ہے۔
میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں کہ میں اور آپ کسی کو خلیفہ بنائیں، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں کہ میں اور آپ کسی کو امام بنائیں. یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ میرے اوپر کسی کو حاکم بنائیں، میرے اوپر کسی کو واجب الاطاعہ بنائیں، وہ میرے اوپر حکمران بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ہوں خلیفہ بنانے والا، میں ہوں. تو آقا جان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفے کے علاوہ کوئی بھی خلیفہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں خلیفہ ہوں اور اس کے پاس یہ ثبوت نہ ہو، اس کے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، وہ خلافت باطل ہے. کہ عہدہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کا عہدہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے. کوئی بندہ خود سے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں بنا سکتا. جی آقا جان، تو میں نے مختصراً اجمالی طور پر بیان کیا ہے، تو اگر آپ کو ان باتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو بیان کیجئے، اگر اعتراض ہے تو بیان کیجئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی آقا جان آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میں انشاءاللہ ایک ہی رو میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گا. آپ انشاءاللہ اس کو آگے تک لے کر آئیں. جیسا کہ ہم نے طے کیا کہ خلیفہ ایسا فرد بنے گا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ جو خطا نہیں کرے گا، جو معصیت پروردگار میں نہیں جائے گا. معصیت پروردگار کی طرف جانے والا شخص جو معصیت کر سکتا ہے، جو گناہ کر سکتا ہے، وہ میرے اوپر واجب الاطاعہ ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ میرے اوپر اس کی بیعت میرے اوپر ہرگز نہیں ہو سکتی. جو خود گمراہ ہو جائے، جو خود کبھی شرک اختیار کرے، وہ خود کبھی کوئی گناہ انجام دے، ایسا شخص میرے اوپر خلیفہ ہرگز نہیں بن سکتا. جیسا کہ اوپر میں نے اس بارے میں دلائل پیش کی ہیں. تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کی بات ہو یا پہلے کی بات ہو، یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی اصول ہے. میں نے قرآن کے علاوہ بات نہیں کی ہے. سوری آقا جان، یہاں پہ میں انٹرپٹ کروں تھوڑا سا آپ کو، جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں کہ خلیفہ چاہے بعد از نبی ہو یا نبی سے پہلے ہو، وہ اللہ کے حکم سے بنے گا، اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، کسی کی طاقت سے نہیں بن سکتا، کسی بھی طرح سے نہیں بن سکتا. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو بنے گا، اللہ کے حکم سے بنے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو خلیفہ نہیں بنا سکتی. یہی کہہ رہے ہیں آپ سر؟ جی آقا، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی طاقت، کوئی فرد یا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اور کسی شخص کو حکمران بنا دے تو وہ اللہ کا نمائندہ ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ خلیفۃ اللہ، خلیفہ رسول ہرگز نہیں ہو سکتا وہ بندہ. میں یہی بات کر رہا ہوں. تو آقا جان جب کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تو پوری دنیا مل کے بھی اگر کسی کو بنانا چاہے تو وہ نہیں بن سکتا. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کے بعد 3 خلفاء جو ہیں حضرت علی سے پہلے بنے ہیں. چلے ہم 3 خلفاء کی بات کر لیتے ہیں یا پہلے خلیفہ کی بات کر لیتے ہیں جس پہ سب کا اجماع ہوا. ان کا دور حکومت مسلمانوں کے لیے بالکل صحیح رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بالکل سکون رہا. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا آغا صاحب قرآن سے باہر جم کر گئے. ہماری بحث قرآن کے اندر تھی اور ہم یہ اصول قرآن کے اوپر بات کر رہے تھے. اب یہ خارجی جو جتنے بھی جو مصادیق ہیں اس کے اوپر تمہاری بات ہی نہیں تھی، تو یہ خود قرآن سے نکل گئے. ان کی وفات کے بعد شورش شروع ہوا، حضرت عمر کی وفات کے بعد. تو سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے 12 سال لگانا آپ ان دونوں کا دور حکومت ملا کے. تو اس دور میں جو خلیفہ رہے کیا وہ بھی اللہ کی رضا سے تھے یا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر معصیت کر کے زبردستی خلیفہ بن گئے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ سے بالکل صحیح بات کی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مگر جو ہے اب یہ جو خلافت شروع ہوئی وہ تھوڑا سا پھر میرے لیے بھی عجیب بات ہے کہ اللہ کی مرضی. عجیب بات نہیں ہے، آپ کو قرآن سے ہم نے پہلے بتا دیا تھا
کہ خلافتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ائمہ کفر بھی ہوتے ہیں، ائمہ جو الہی حکومتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے فرعون کی مثال دے دی تھی، آغا جان نے صحیح طرح سمجھا نہیں ہے. وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے زمین پر خلیفہ میں ہی بناتا ہوں. قرآن میں الگ سے بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی. تو یہ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں کہ کیا کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر زبردستی خلیفہ بن سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نہ چاہیں؟ کیا اتنی ہمت ہے کسی میں؟ جی عاطف بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہت اچھا نکتہ ہے، آپ نے بہت عمدہ آپ نے بات فرمائی. تو آغا جان یہ الہی منصب ہے آغا جان، لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. اگر امریکہ میں آپ ٹرمپ کو صدر بنائیں گے، یا آپ ٹونی بلیئر کو بنائیں گے، یا عمران خان کو بنائیں گے، یا سعودی عرب کے ولی عہد کو بنائیں گے، یا آپ مرسی کو بنائیں گے، یا آپ جس کو بھی بنائیں گے، وہ اللہ کا نمائندہ تھوڑی ہوگا. وہ چاہے آپ سب مل کے بنائیں، کچھ بھی کر لیں، وہ نمائندے پروردگار نہیں ہے، وہ واجب الاطاعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آغا جان؟ تو اب اس وقت جس نے بھی بنایا ہو، ہماری بات تو ہے یہ الہی عہدہ جو واجب الاطاعہ ہے، جس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت صرف اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس کا اللہ نے چاہا ہے، جن کو اللہ نے چاہا کہ میں اپنی حکومت ان کو دوں. اس نے کبھی کسی کو دی، کبھی کسی کو دی، کبھی کسی کو دی، وہ نمائندے پروردگار ہوئے. اب جو اپنی طرف سے خود حکومت پہ آ گئے، وہ نمائندے پروردگار کیسے کہلائیں گے آغا جان؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. جی آغا جان، حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا. قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کو چھوڑ دیا، گوسالے کی پرستی شروع کر دی. اب کیا ہو گیا؟ وہ گوسالہ یا وہ سامری وہ خلیفہ ہو گیا؟ خلیفہ ہو گیا کیا وہ؟ بھائی قوم نے اس کو خلیفہ بنا دیا، اس کی اطاعت شروع کر دی. جو خلیفہ تھا وہ سر پیٹتا رہ گیا، لوگ اس کے قتل کے در پہ ہو گئے. اس کے مخلف نے آ کے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے یہ لوگ. آغا جان یہ الہی عہدہ ہے، یہ الہی عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا. یہ الہی عہدہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور نہ لوگ خود سے بن سکتے ہیں. آغا جان میں بھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ پہ کسی نے حکومت کرنی ہے اور اللہ نہ چاہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو اللہ کے چاہنے سے منصب ملے گا نا. اللہ نہ چاہے تو کسی کے اوقات نہیں کیونکہ حکومت کر سکے. اور اطاعت جو ہم حکمرانوں کی کرتے ہیں، جو نارمل حکمرانوں کی، وہ اس زمرے میں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. وہ تو ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں. وہ تو ہم انگلینڈ میں رہیں، ہم رشیا میں رہیں، یا ہم پاکستان میں رہیں، ہمیں جو حکمران ہوگا اس کی بات ماننی ہوگی. وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. میں تو جو منصوص من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، میں اس خلافت کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ خلیفہ زمین پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو بنائے گا. اس کانٹیکس میں تھوڑا سا پلیز اس کو کلیئر کریں کہ نبی کے بعد اگر حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے ہیں تو حضرت علی نے ان کے خلاف خروج بھی نہیں کیا، تو کیا وہ معصیت تھی؟ یا حالانکہ میں اوپر ان کو کہہ چکا ہوں کہ خلیفہ بنانے کا کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ تو فقط اللہ کا ہے. اور خروج کرنا نہیں کرنا، میں نے مثال بھی دے دی ہارون علیہ السلام کی. جناب ہارون علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بغاوت کی، لیکن امام ہارون علیہ السلام نے خروج نہیں کیا. اور یہ جا رہے ہیں قرآن کے باہر. ابو بکر اور عمر اور عثمان نے کیا کیا نہیں کیا، یہ ہمارا بحث ہی نہیں ہے. قرآن سے باہر کی بات کر رہے ہیں. ظلم تھا؟ اگر وہ ایسا تھا تو اس کے خلاف خروج کرنا چاہیے تھا، اور اگر نہیں تھا تو خروج نہیں کیا. تو اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ اللہ کی مرضی سے نہیں تھا؟ یعنی اللہ کی مرضی سے تو بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا نا. میں یہ تھوڑا سا نقطہ سمجھنا چاہ رہا ہوں بس. جی آغا، اس میں آپ نے اپنی بات کے آخر میں کہا آغا جان کو تکوینی امور اور تشریعی امور میں فرق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، جو کہ میں بہرحال ان چیزوں کی وضاحت بھی لازمی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہوتا ہے جو تکوینی، جو ہوتا ہے کن فیکون، اور ایک ہوتا ہے تشریعی. یہ میرا نمائندہ ہے، چاہو تو قبول کر لو، چاہے تو نہ کر لو. لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہوا، نہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، اس میں تشریعی امور میں آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، تکوینی امور میں اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ کوئی چاہے مثلا تکویناً چاہے کہ میں زمین کو بناؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تشریعی کی اس نبی کو مان لو، اس رسول کو مان لو، اس امام کو مان لو، اس خلیفے کو مان لو، اس حکومت کو مان لو، اور ہم نے تسلیم نہیں کیا تو یہ تشریعی حکم کی نافرمانی ہوگی، جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے باعث عذاب کا بھی، قہر الہی کا بھی سبب بنے، ہو سکتا ہے یہ جہنم کے جانے کا بھی کا باعث بنے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے، ممکن ہے، لیکن یہ تشریعی احکام ہے اور تکوینی احکام، ان دونوں میں خلط کر رہے ہیں آغا جان۔ کہ یہ الہی عہدہ ہے اور خود سے کوئی بن نہیں سکتا۔ میں بھی اسی نقطے پہ تھوڑا سا رکا ہوا ہوں، ابھی ایکسپلینیشن چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی خود بن نہیں سکتا تو نعوذ باللہ اللہ کی مرضی کے بغیر کون یہ کام کر سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ نہیں چاہتا ہے اور بندہ چاہتا ہے تو وہ کام تو نہیں ہو سکتا نا، جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے گا بندہ لاکھ نہ چاہے، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس نقطے کو اور مجھ جیسے ناقص العقل کے لیے تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں کہ کیا مولا علی کا خروج نہ کرنا اور ان کا تقریباً کوئی آپ لگا لیں 20 سال لگا لیں یا 18 سال لگا لیں، ان کا خلیفہ بننا وہ کس طرح سے جسٹیفیکیشن کرتا ہے؟ 20 سال لگا لیں اگر چلیں، اور یہ کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر یہ بن گئے اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو جو ہے مجھے نہیں، میری نالج میں نہیں ہے کہ کوئی دین کے خلاف کام کیا ہوں، کوئی قرآن میں چینجنگ کی ہو، حج کے مناسک میں چینجنگ کی ہو، یا کوئی انہوں نے مطلب مرتد ہو گئے ہوں یا مشرک ہو گئے ہوں، منکر ہو گئے ہوں، کوئی ایسی چیز معصیت میں چلے گئے ہوں کوئی اتنی، تو اگر ہے کوئی ایسی بات کہ وہ لوگ بالکل دین سے بہرا رہا تھے تو آغا جان کو پتہ نہیں ہے کہ تیمم کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو اور کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا وہ تاریخ نے لکھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ اور روایات کو ہم نہیں مانیں گے، صرف قرآن سے دیکھا ہے، لا حول ولا قوت، قرآن سے دیکھے منافقین بھی تھے اور جو ہے نا مومنین بھی تھے، تو کون منافق تھا کون مومن تھا کسی کو علم غیب تو نہیں تھا، تو اللہ ہی نس کر دینا ہے نا، اللہ نے ہی نس کر دینا ہے قرآن کی روح سے، اور ہم نے بتایا آپ کو اوپر کہ یہ خلافت اور امامت دینا اللہ کے امور میں سے اللہ خود دیتا ہے۔ کا اجماع، وہ بھی صحابہ کرام جیسی امت کا اجماع کیوں ہوا ان پر؟ یہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں۔ آغا جان آپ تھوڑا جو ہے نا خلط کر رہے ہیں اس میں، ایک نمائندے الہی اور ایک جو بغیر اذن الہی کے جو حکومت جس نے قائم کی ہے، آپ ان دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں، یہ خطا ہے آغا جان، یہ خطا ہے۔ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نص کر دیتا ہے، وہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے تم لوگوں کے اوپر، وہ کبھی خود بیان کر دیتا ہے، کبھی اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کے لیے تو اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے میرا جان۔ تو آپ جو اپنی طرف سے جو خلیفہ بن گئے ہیں جن کے بارے میں رسول نے نہیں فرمایا کہ تم جو ہے نا واجب الاطاعہ ہو، اس کی اطاعت لازم ہے، جو اپنی طرف سے بن گئے ہیں وہ ظالمین میں سے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہارون علیہ السلام کی، کہ لوگوں نے ان کی خلافت کو چھوڑ دی، لیکن ہارون علیہ السلام کی خلافت میں کوئی حرف نہیں آتا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شمشیر نہیں اٹھائی مولا علی نے، میں تو مصادیق کی بات ہی نہیں کر رہا تھا ابھی، تو یہ قرآنی میں بات کر رہا ہوں، قرآن سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہارون کی خلافت کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہارون کی اطاعت کو چھوڑ دیا، لیکن ہارون نے کیا کیا؟ کیا تلوار اٹھائی؟ یا جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے بھی لوگوں کو چھوڑ دیا؟ کیا کیا آپ مجھے بتائیں۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جو تھے وہ نبی کی تیار کی ہوئی جماعت تھی، ان کا دین ہماری طرح کمزور نہیں تھا، ان کا عقیدہ ہماری طرح کمزور نہیں تھا، ان کے پاس ابھی تفاسیر، حدیث اور
یہی مثال تو ہارون کے اوپر بھی آ جاتی ہے. ہارون ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بھی تو صحابی تھی. ابھی رسول ابھی گئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گئے، جو ہے نا 2 دن بھی نہیں گئے کہ لوگوں نے دوسری طرف مڑ گئے. یہ بھی تو ہے نا 40 دنوں میں آپ دیکھ لو کیا سے کیا ہو گیا. پوری امت پھر گئی، جناب ہارون تنہا رہ گئے. وہ بھی تو اصحاب تھے، وہ بھی تو اپنے وقت کے نبی کے اصحاب ہی تھے نا. اور اپنے وقت کا نبی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا خلیفہ جانشین ساتھ بیٹھا ہوا تھا، لیکن کیا قوم نے کیا کیا؟ تاریخی کتب روایت ایک دوسرے کے خلاف زہر یہ نہیں پہنچا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے بغض سے بھی آزاد تھے. تو اس بارے میں تھوڑا سا میں اس لیے تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ مجھے اس پوائنٹ پہ آ کے میں تھوڑا سا چونکا ہوں کہ یہ کیسے مطلب جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بندہ بن جاتا ہے. کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ نہ چاہے اور وہ چاہے تو ہو جائے؟ یہ آقا جان یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا، اس کو بیان کیا ہے. آپ قرآن مجید کو غور تو کریں. دیکھیں ہارون علیہ السلام کی خلافت کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. دیکھیں یہ خلافت لوگوں کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ملتی. یہ میں تو آپ کو پہلے اوپر میں نے بیان کر دیا تھا آقا جان. لوگوں کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے آقا جان. لوگ تسلیم کرتے یا نہیں کرتے اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ہارون علیہ السلام کی خلافت کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کبھی؟ حضرت طالوت علیہ السلام کی قوم نے، ان کے قبیلے نے، ان کے علاقے والوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اعتراض کر دیا. حالانکہ حضرت طالوت علیہ السلام کی جو نبی ہے وہ خود اپنی امت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اس کی خلافت کو تسلیم کر لو. نبی سامنے ہوتے ہوئے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، کہ نبی کو جواب دینے کے لیے آگے کہ ہم جو ہے نا اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، ہم میں سے کسی کو حاکم بناؤ. تو کیا ان کی خلافت نہیں ہوئی؟ یعنی کیا کہیں گے؟ اب ہارون علیہ السلام نے نہ تلوار اٹھائی، اب کیا کریں؟ اب ان کو خلیفہ نہ مانے؟ یا جو ہارون کے مقابلے میں جن لوگوں کو انہوں نے خلیفہ بنایا وہ باطل ہو گئے، وہ ناجائز ہو گئے، حرام کی حکومت ہے. خلیفہ تو ہارون ہی ہے. ٹھیک ہے نا میرا آقا جان؟ آقا جان ہارون علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی حجت تمام نہیں ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے احکامات لے کر آئے. اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں سراسر. حضرت ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اوپر خلیفہ مقرر کیا تھا نص قرآن کے مطابق اخلفنی فی قومی، کہ میرے بھائی کو جو ہے نا میری قوم کے اوپر خلیفہ بنا دی. بالکل وزیر خلیفہ دونوں لفظ ہیں. اور یہ آغا جان کہہ رہے ہیں کہ قوم کو نہیں بتایا گیا تھا، نعوذ باللہ، نص قرآن کی خلاف ورزی. انہوں نے آگے کہا آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی، ان کی جانیں ختم کر دی. ان کو کہا کہ اپنی جانوں کو ختم کر ڈالو، مار ڈالا ان کو. تو وہ بالکل ایک الگ کانٹیکس ہے نا سر. میں تو بعد از نبی جو خلافت ہے یا حالانکہ دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام کی پوری ملت نے جو ہے نا وہ کر دی، لیکن امام ہارون علیہ السلام نے کوئی جو ہے نا خلاف ورزی نہیں کی تھی. خلیفہ تھے، حالانکہ کوئی تلوار نہیں اٹھایا، کوئی کسی کو جو ہے نا سر نہیں پھوڑا جا کے کہ میری خلافت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے. اگرچہ حق تھا، حجت کی نافرمانی اگرچہ ہارون کر سکتے تھے، لیکن دیکھیں کوئی بھی نہیں تھا نا، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. وسائل بھی تو ہونے چاہیے. تو کیا ہو گیا؟ حضرت ہارون کی خلافت ختم. حضرت نبی جو امامت چل رہی ہے، اس نقطے پہ میں جا رہا ہوں کہ بعد از نبی جو چیزیں ہوئی وہ اس میں کتنی معصیت تھی، کیا تھا؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بنے، نہ اللہ کا حکم تھا، پھر بھی یہ بن گئے. تو کیا نعوذ باللہ وہ اتنے زور آور تھے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بن گئے؟ یہ تھوڑا سا نقطہ کی نہیں. تو مسئلہ تو یہاں پر بھی آتا ہے، کیا اللہ اتنا عاجز تھا کہ ایک بندے نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا؟ فرعون کی میں نے اوپر مثال دی، اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا آقا جان، اور اس نے اپنی حکومت قائم کی. تو کیا اللہ عاجز تھا کہ وہ جو ہے نا اس بندے کو روک دیتا کہ وہ اللہ ہونے کا دعویٰ ہی نہ کرتا؟ اللہ نے اصلا اس کو خلق ہی کیوں کیا؟ یہ اعتراضات اللہ نے اختیار دیا ہے آقا جان.
یہ تکوینی امور نہیں ہے، یہ تشریعی امور ہیں. کریں. سر ہارون علیہ السلام نے آواز بھی اٹھائی تھی، ان کو منع بھی کیا تھا، اپنی کوشش کی تھی جتنی وہ کر سکتے تھے. وہاں ہارون علیہ السلام اکیلے پڑ گئے تھے. یہاں ماشاءاللہ حضرت علی کریم کی سپورٹ میں ابو ذر غفاری ہیں، عمار ابن یاسر ہیں، اور ماشاءاللہ پورا بنی ہاشم ہے. تو ماشاءاللہ پورا خاندان. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پورے عرب میں صرف بنو ہاشم کیا کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں. پورے عرب ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سب نے اجماع کر دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا عمار و یاسر اور ابو جو ہے مقداد وغیرہ اور بنو ہاشم کے کچھ لوگوں نے بنو ہاشم نے بیعت نہیں کیا. اب دیکھیں اجماع کا بھی اوپر اعلان کیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی، یہ لوگ ساتھ تھے. ٹھیک، اور تضاد دیکھیں. اور یہ قرآنی بات کہاں ہے؟ یہ تاریخ پڑھ رہے ہیں. آنے پیچھے اور کافی لوگ ہیں جو پھر بعد میں جب جنگیں ہوئی تو مولا علی کے لشکروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے، وہ تو حضرت ابوبکر کے لشکر میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. فرعون کی اس میں بھی بہت لاکھوں کی تعداد تھے. تعداد سے کیا ہوتا ہے، حجت کتنے لوگ مانتے تھے. بات یہ ہے آغا جان، حجت خدا کتنے لوگ مانتے تھے. بعد میں ان کو سپورٹ مل گئی اور اس وقت نہیں ملی. یہ تھوڑا سا میرے لیے بھی وہ ہے کہ کیا حضرت علی کے خلافت کے لیے کیا سارے اصحاب ایک ساتھ مطلب معصیت میں چلے گئے، انہوں نے قبول کر لی، مرتد ہو گئے کہ نبی کے اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے ایک ایسے بندے کو خلیفہ چن لیا جو اس قابل ہی نہیں تھا، اور جو گناہ گار تھا، جو معصیت میں تھا، اس کو چن لیا. تو پھر سب کے مرتد ہو جانے کا حکم دیں گے آپ یہاں پر، یا کیا کہیں گے کہ پھر کیا حکم لگے گا یہاں پر جن لوگوں نے ان کو خلیفہ مانا؟ میرے آغائی عزیز عاطف بھائی، اس بات کو آپ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ بنائے نا، وہ خلیفہ ہوتا ہے. اب دوسری مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. اب دیکھو فرعون نے کیا کر دیا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے جی، کہ کتنے جو ہے نا آپ کو سینکڑوں آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی جو ہے نا خلافتوں کا اعلان کر دیا. یعنی کیا مطلب، یعنی کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت، اللہ تعالیٰ نے حکومت تو اپنی بنا دے، اپنے بندوں سے بنانی ہے نا. وہ حکومت بنوانے والا تھا، تو کیا ہو گیا، یہ یہاں پہ کچھ غلط ہو گیا. یہ ہارون یہ جو فرعون نے جو اپنی حکومت خالی بنائی ہے، کیا ہو گیا، ارادہ الہی ٹوٹ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں میرے آقا جان، یہ غصب ہوا. یہ عہدہ جو نمائندہ الہی کا عہدہ تھا اس کو فرعون نے غصب کیا. ٹھیک، ناجائز طریقے سے اس نے تسلط اختیار کیا اس کے اوپر، نمائندہ الہی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس نے جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کی معصیت کی، اس نے امر پروردگار کی معصیت کی اس نے. آغا جان، فرعون نے کسی نبی کے خلیفہ ہونے کا، یا فرعون نے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا، یا اللہ کی جانب سے ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا نا. اس نے تو اپنے آپ کو خدا، پھر اس کی تو پوجا کی جاتی تھی نا، اپنے آپ کو خدا منوایا. اسی تو آپ اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے آپ اللہ سے؟ اللہ آپ کے عاجز ہو گئے کہ ایک بندے نے اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، لوگ پوچھنے لگ گئے. نمرود نے بھی تو وہ تو خدائی دعوے دار تھا نا، وہ خلافت کا دعوے دار تھا ہی نہیں. یہاں پر بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی، بعد از نبی خلافت کے دعوے کی بات ہو رہی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں. اور اگر خلیفہ منصوص من اللہ ہے تو جب حضرت علی کریم جب اس عہدے پہ فائز ہوئے تو کیا اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی یا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا؟ کیا ہوا مطلب اس میں منصوص من اللہ کیسے ہو گیا پھر؟ نہیں آغا جان، صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے آغا جان. میں نے اوپر بیان کر دیا، یہ الہی عہدہ ہے. حکومت کرنا اللہ کا کام ہے، اور حکمران اللہ متعین کرے گا تو شرعی حکومت ہوگی.
صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی ہو، یا آج کے آپ پاکستان کے ہندوستان کے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا، چاہے وہ جتنے بھی مقرب ترین بندے ہوں، لیکن اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ آپ خلیفہ مقرر کریں، حکومت قائم کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے آزاد بندوں کے اوپر آپ اپنی طرف سے حکومت قائم کریں، کائے کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت دینے والا میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ یہ اذن نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، نہ کسی اور فرد کے پاس ہے، یہ کام تو فقط اور فقط اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ کا کام ہے، لیکن وہ اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ آغا جان معذرت کے ساتھ میں پھر اسی نقطے پر آؤں گا، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کا اذن نہیں تھا ان کے ساتھ شامل، اللہ کی مرضی شامل نہیں تھی، تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیسے بن گئے؟ اور دوسرا یہ کہ کوئی ظاہر ہے اللہ کی مرضی کے خلاف اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف بن جائے، اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو ایک تو انہوں نے خلافت، پھر دوسرا یہ کہ اگر اس وقت اللہ کی مرضی تھی تو وہ کس کے لیے حکم تھا اور کیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بتا کے گئے تھے؟ کیونکہ معصیت جب آتی ہے جب انہوں نے نبی کا اور اللہ کا کہنا نہ مانا ہو، تو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کیا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بن گئے اور نبی کا حکم نہ مانتے ہوئے انہوں نے حضرت علی کرم الوجہ کریم کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا پوری امت نے؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ نہیں آغا جان، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو حکومت ہے، جو ان کی اطاعت واجب تھی لوگوں کے اوپر، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، ہارون علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دیا لوگوں نے، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ لیکن ہارون علیہ السلام پھر بھی خلیفہ ہیں، ٹھیک؟ پہلے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، لوگوں کے اعتراض کرنے سے یا لوگوں کے منع کرنے سے خلیفہ اس کے منصب میں کچھ فرق نہیں پڑتا، چاہے لوگ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، لوگ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، خلیفۃ اللہ اپنی جگہ میں ہے۔ فرض کر لیجئے ایک نبی ہے، نبی کی نبوت کو آپ لوگ قبول نہیں کر رہے، اس کی نبوت کے اوپر کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کاہے کو آئے گا؟ یہ منصب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا منصب ہے، لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آغا جان اگر حضرت ہارون علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو وہاں پر حجت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، یہاں تو اللہ کی حجت تمام ہو چکی تھی۔ صریح آیت قرآن مجید کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ حجت تمام نہیں ہو چکی تھی، نعوذ باللہ، اور قوم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہارون جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور ان کی اطاعت واجب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور لوگوں نے جو ہے نا جو بغاوت کی تو ان کو پتہ نہیں تھا، لہٰذا جو سامری نے جو کچھ کیا وہ جسٹیفائی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ صریح قرآن کی خلاف ورزی۔ وہاں تو اللہ کو پتا تھا کہ اب کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا تھا، ان میں سے بھی کھرے کھوٹے کو الگ کرنا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حجت تمام نہیں کی تھی، یہاں آقا علیہ السلام جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرا کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، یہ بھی اعلان ہو گیا۔ اب یہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ایک ہی لمحے میں ہم پوری نبی کی تیار کی ہوئی جماعت کو مرتد کہیں یا معصیت والے کہیں، کیا کہیں؟ ہمارے لیے تو آپ مجھے یہ بتا دیں حضرت موسیٰ کی پوری قوم کو کیا کہیں؟ دو نبی جو ہے نا ساتھ بیٹھ کے ان کی وہ تیاری کروا رہے تھے، ان کو معرفت سکھا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت، اپنی اطاعت پہ وہ سکھا رہے تھے نا، تو کیا کہیں؟ اب موسیٰ کی قوم نے ہارون علیہ السلام کو جو چھوڑ دیا تو اب ان کو کیا کہیں؟ معصیت کہیں یا کیا کہیں یا کچھ کیا کہیں؟ آپ خود بتا دیں۔ رول ماڈل وہی ہیں زیادہ پھر نبی کے بعد، تو اگر وہی لوگ نبی کی جماعت کی بھی تیاری اگر فارغ ہو گئی تو رول ماڈل وہ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا، حالانکہ قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا کہ وہ رول ماڈل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی، تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، کوئی اور تو رول ماڈل ہے نہیں، اور اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن یہ بات ابھی بات کی بات ہے کہ یہ بھی کون ہے اولو الامر، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن بہرحال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے لوگوں کے اوپر۔
یہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ کی حجت کا ہی نہیں پتا تھا، نبی کی تیار کی ہوئی جماعت کو نہیں پتا تھا؟ جی آقا جان بالکل، فرعون نے نبی کی خلافت کو تسلیم نہ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا آقا جان۔ اسی طرح جتنے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آئے انہوں نے اپنی خلافت قائم کی ہے، ٹھیک ہے نا میرے آقا جان؟ یعنی اس نے اپنی اطاعت کروائی، لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلاتا رہا، جبکہ جو واجب الاطاعت تھا جس کو اللہ، تو یہ غاصب ٹھہرا میرے آقا جان، اطاعت کی طرف بلاتا رہا، جبکہ جو واجب الاطاعت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حاکم مقرر کیا تھا اس کی طرف لوگ نہیں گئے، تو یہ غاصب ٹھہرا میرے آقا جان۔ تو اس اللہ تعالیٰ، یہ کام اللہ تعالیٰ کا آقا جان، حکومت بنانا، اور یہ میں تو پہلے اوپر آپ کو بیان کیا نا، عادل اور ایسا شخص جو معصیت نہیں کرے گا، ایسا فرد بننا چاہیے حکومت کو، وَإِلَّا وہ الہی حکومت تو ہوگی نہیں، وہ الہی حکومت ہوگی ہی نہیں اگر وہ شخص جو ہے نا معصوم نہیں ہوگا۔ جو ارادہ پروردگار کی مخالفت کر سکتا ہے وہ شخص ہرگز حکومت الہیہ کا مزدار۔ انہوں نے خود اوپر اوکے کر دیا تھا، جیسے کہ آپ خود ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو نمائندہ پروردگار ہوگا وہ اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ نہیں ٹھہرا سکتے ہم اس کو۔ میرے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنے میں اس لیے مشکل ہو رہی ہے کہ اگر وہ سب فارغ ہو گئے تھے تو پھر اتنی حدیث مبارکہ ان سب سے آ رہی ہیں، اتنی چیزیں، پھر ظاہر دین ان سے آگے بڑھا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مکمل ہوا، پھر جو نبی کی جو سیرت طیبہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، وہ جو آ گئے ان لوگوں سے تو انہیں حساب سے آئیں۔ تو اگر وہ سارے فارغ ہو گئے تو پھر ہم ان کی باتوں پہ کیوں یقین کریں کہ یہ نبی کی باتیں، جب انہوں نے نبی کا کہنا نہیں مانا؟ یہ تھوڑا سا انشاءاللہ اس میں بہت۔ تو آپ کیوں مانتے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہاں کہا ہے کہ آپ ان کی اطاعت کرو، ان سے لو؟ اللہ نے تو، اللہ کے نبی نے تو، اب یہ حدیث کی بات ہے، دیکھیں یہ حدیث کی طرف گئے کہ حدیث کیوں لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اگر حدیث کی طرف جائیں گے تو اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ بھائی میں تو تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں سے تماسک اختیار کر کے رکھنا ہے۔ میں اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم لوگ اصحاب کی پیروی کرنا، یہ کہاں کہا تھا رسول نے؟ حالانکہ یہ حدیث کی بات ہے اور یہ موضوع سے خارج ہے۔ بہت سارے پوائنٹ بھی لوگوں کو شاید سمجھ آئیں کہ مسئلہ کیا ہے اس میں۔ جی آقا جان بے شک اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی حکومت قائم کرے، یہ کام اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خلیفہ مقرر کرے۔ ہم نے قرآن سے پہلے ہم نے اصول طے کیے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکومت جسے دینا چاہے اسے دے دے گا، ٹھیک ہے میرا آقا جان؟ اب کوئی بھی بندہ دنیا میں جس نے بھی حکومت کی وہ کیا وہ نمائندہ الہی ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میرا آقا جان؟ تو جو نمائندہ الہی ہوگا، جو جس کی اطاعت لوگوں کے اوپر لازم ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا، اپنے نبی کے ذریعے سے مقرر کر دے گا۔ نبی بتا دیں گے کہ یہ میرا جو ہے نا خلیفہ ہے تم لوگوں کے اوپر۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت اب جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، مثلا کوئی بھی ہو، اگر ان کا نام لیا ہے کہ یہ میری طرف سے تم لوگوں کے اوپر اطاعت، ان کی اطاعت کرنا تم لوگوں کے اوپر واجب ہے، ان کی حکمرانی کے اندر تم لوگ رہو، یہ میری طرف سے تم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہے، اگر ان کے لیے کہا ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ اللہ اور اس کے رسول نے نص کر دیے کہ ان کو لوگوں کے اوپر حکمران قائم کر دیے۔ اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تو یہ بیجا ایک منصب پہ قابض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے راجا جی ہاں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے بھی اگر نص کر دیا ہے جو کہ اللہ کے ذریعے سے نہیں کرتا ہے وما ينطق عن الهوى، تو ہم اس کی خلافت کو مان لیں گے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیں یہ کیسے رنگ بدلیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے قول کو تو ہم نے ماننا نہیں ہے، حالانکہ اوپر یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ آقا جان آپ قرآن مجید کی صحیح آیت کی مخالفت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے تم لوگوں نے؟ کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے؟
کیا یہ حجت تمام نہیں ہو گئی تھی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں ہو گیا تھا؟ اگر آپ نہیں ہو گیا تو کہیں گے تو میں آپ کو آیت لگا دوں گا. آپ انکار کریں کہ یہ حجت ان کے اوپر قائم نہیں ہو گئی تھی کہ ان کی اطاعت کرنی ہے آپ لوگوں نے. صحیح ہے آقا جان، اس کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں بات کو. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولي الامر منکم جو ہے، اس سے مراد اولی الامر سے مراد آپ حضرت علی کو لے رہے ہیں کہ ظاہر تیسری اطاعت تو پھر حضرت علی کی ہوئی. تو اس کا حکم پھر ظاہر ان 3 خلیفوں کے بعد آیا ہوگا یا پہلے آیا ہوگا؟ میں نے حالانکہ اس آیت کو کوٹ نہیں کیا، لیکن آغا جان کے ذہن میں خود آ گیا. دیکھیں کہ اللہ نے کہا تو ہے قرآن میں، لیکن آغا جان کو میں نے کہا بھی نہیں. اور آغا جان کے دیکھیں یہ بہرحال یہ انہوں نے یہاں پر جو ہے واقعاً ایمانداری کے ساتھ یہ بات کی ہے. ریسرچر کا کام بہرحال یہی ہونا چاہیے کہ جب اس کے ذہن میں جو حق بات آ جائے وہ بتا دے. یا انہوں نے مانا نہیں ہوگا. تو کیا آپ اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے اللہ کے نبی خلیفہ نامزد کر کے چلے گئے تھے، یا قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے؟ کیونکہ اہل تشیع حضرت اس سے استدلال کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر کوئی آیت ہے تو وہ بھی بتا دیں آپ، ورنہ اس پہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی آغا جان معذرت، میرا نیٹ بند ہو گیا تھا اور میری چارجنگ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. تو آغا جان اب جنہوں نے یہ کام کیا، یہ انہوں نے غلطی کی، ان سے معصیت ہو گئی. ہم ان کو معصیت کہیں گے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا. انہوں نے امور پروردگار میں جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی مداخلت کی. انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو منتخب کیا. یہ کام ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا. خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام تھا. امور الہی میں مداخلت، یہ ان سے معصیت ہو گئی. ہم تو یہی کہتے ہیں. جی آغا جان بالکل. اب سنت اور حدیث آپ کیسے لیں گے، کس طرح لیں گے، وہ ہم الگ طریقہ، ہم الگ گفتگو کریں گے. لیکن ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں خلافت کے اوپر. تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ان لوگوں نے معصیت کی. ان کی جو ہے نا عدالت میرے خیال سے ساقط ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے معصیت پروردگار کر دی. جو کام ان کے اختیار میں نہیں تھا انہوں نے وہ کام کر دیا، اور مخالفت پروردگار کی صریح آیات کی مخالفت کی ہے. آغا جان حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی ہیں باقاعدہ، صرف خلیفہ نہیں. خلیفہ تو خیر نہیں تھے، خلافت تو نہیں ملی ان کو، نبوت ملی ہے نا ان کو، وہ نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی. صریح آیت کی خلاف ورزی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ خلیفہ ہے، اور ہر نبی خلیفہ بھی ہوتا ہے. واجب الاطاعہ ہوتا ہے. آغا جان حضرت آدم بھی خلیفہ تھے اللہ تعالیٰ کے، یعنی رسول. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. بنی اسرائیل کا تو ترہ امتیاز یہی رہا ہے کہ وہ انہوں نے انبیاء کی ہی مخالفت کی ہے، اور ان کے تو جس نے بھی ان کی بنو اسرائیل کی حمایت پیروی کی ہے، ایمان اتنے پختہ نہیں تھے جتنے پختہ ایمان اصحاب نبی کے تھے. تو اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو لوگ پلٹ آئے دین کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے وہ کرتے تھے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کر جاتے تھے، صرف ہارون علیہ السلام کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی تو طبیعت میں یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تو پلٹ آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے تو پلٹ آئے. تو جو انہوں نے کام کیا تھا وہ جسٹیفائی ہوا نہیں ہوا نا. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ خود واپس صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کے کہتے تو آپ مان لیتے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی آپ کا یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ واپس آ کے کیوں نہیں کہا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حجت تمام ہو گئی، اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اور ہمیشہ حجت کے بعد اگر لوگ پھرتے ہیں تو ان پر عذاب آتا ہے. عذاب بھی نہیں آیا. پھر دوسری بات یہ کہ یہ لازم نہیں ہے کہ فوراً عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ کبھی عذاب کو ٹال بھی سکتا ہے، کبھی آخرت کے لیے بھی رکھ سکتا ہے. یہ اللہ کے امور میں مداخلت. اگر معصیت کی تو آپ کے حساب سے وہ معصیت جو ہے اس کے لحاظ سے پھر دین سے فارغ ہو گئے نا. مطلب پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے، آپ لوگ جو ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو وہ اس حساب سے صحیح نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اللہ کی حجت کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ کو خلیفہ نہیں مانا. اگر میں صحیح سمجھاؤں تو یہی بات ہے آغا جان.
آغا جان میں تو ابھی اصلاً جو ہے نا میں اشخاص کے اوپر کس کو خلیفہ بنایا، کس کو کون خلیفہ ہے کون خلیفہ نہیں ہے، میں اس گفتگو میں نہیں ہوں. میں تو اس منصب کے اوپر ہوں کہ جو منصب خلافت ہے یہ الہی عہدہ ہے جس کے اوپر آپ نے اوپر اپنی توثیق بھی فرمائی ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے امور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو اختیار نہیں ہے. اور ہماری اور آپ کی تو اس بات پر بھی اوپر اتفاق ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ غیر معصوم افراد کے لیے نہیں ملے گا یہ عہدہ. ہمیں اور آپ کے اتفاق ہو گیا تھا اوپر. جو نمائندہ یا پروردگار ہوگا وہ خطا معصیت ہرگز نہیں کر سکتا آغا جان، کیونکہ وہ نمائندہ پروردگار ہے. حکومت فقط اور فقط اللہ کی ہے. انہوں نے میرے ان کلام کے اوپر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور انہوں نے اوکے کہا تھا اور آپ کہا تھا کہ آپ آگے جاری رکھیں. تو یہی بہرحال اعتراض نہ کرنا ان کی حمایت پر دلالت کرتا ہے. تو میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ آپ نے حمایت کی ہوئی ہے. اللہ جسے چاہے بس اسے یہ حکومت دیتا ہے اپنی. اب جس کو اللہ نے اپنی حکومت دے دی وہ اللہ کا نمائندہ ہو گیا. وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ وہ معصیت کیسے کر سکتا ہے؟ معصیت کیسے کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی؟ تو جو بھی معصیت کار ہے، جو بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ اس عہدے سے دور ہو گیا. وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. یہ جو میرا عہد ہے، یہ عہد خلافت جو میرا ہے، یہ کسی ظالم کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. ظالم اس عہدے تک پہنچ نہیں سکتا. وَلَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. میرے اس عہد خلافت تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا. تو ماشاءاللہ سے بہترین بات کی آپ نے آغا جان. صحیح ہے، میں چلیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان لیتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ابھی ہم علمی دلائل دے رہے ہیں، تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کر جاتا ہوں اس بات پہ کہ چلیں خلفاء سے ایسی غلطی ہوئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم الوجہ کریم جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، ان کی جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا انہوں نے تائید کر دی کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن اب یہ حجت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے مان لیا کہ حجت خدا ہے، اب حجت خدا کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. عدالتیں صحیح کر رہے ہیں، ان کے کام صحیح کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد بیعت کی، کچھ کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے بعد کی. خیر بہرحال یہ بھی چیزیں ملتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم الوجہ کریم کو کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، معصیت کی، نبی کے دین کے ساتھ یہ کیا؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام نے اپنے سے ان لوگوں سے الگ کر لیا تھا اپنے آپ کو. تو کیا مولا علی کو بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر لینا چاہیے تھا ان لوگوں سے، بلکہ پورے بنو ہاشم کو یا جو لوگ اس میں آتے ہیں کہ جو دین سے نہیں پھرے، ان کو حضرت علی کی بیعت کر لینی چاہیے تھی اور بالکل الگ ایک اعلان کر دینا چاہیے تھا، حجت تمام کرنی چاہیے تھی. میں تھوڑا سا اس پہ اٹکا ہوا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے حضرت علی بھی اس وقت جوان تھے اور دوسرے کے سب نے حضرت علی کی جنگیں دیکھی ہوئی تھیں. پھر دوسری بات یہ کہ جب بعد میں ضرورت پڑی تو لاکھوں کے لشکر بھی آ گئے تھے، تو اس وقت خاندان موجود تھا، سب کچھ تھا. یہ سب کچھ کیا تھا آغا جان؟ آپ نے اوپر کہا ہے کہ اجماع کیا تھا ابو بکر کی یا کسی کی خلافت کے اوپر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تھا مولا علی کے ساتھ. تضاد اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خاندان تھا. اکیلا خاندان کیا کرتا؟ اکیلا خاندان میں کتنے افراد تھے آغا جان؟ اور دلیل کیا ہے اس کی کہ پورا خاندان آپ کے ساتھ تھا؟ ٹھیک. اور یہ تاریخی باتیں ڈسکس آپ کر رہے ہیں، ہم نہیں. ہم قرآن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن سے باہر جا رہے ہیں. تھوڑا سا سمجھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر حضرت علی کرم وجہ کریم کے لیے جو منصوص من اللہ جو آیت اتری ہے وہ تھوڑا سا کائنڈلی ہے اس کا بھی، اگر وہ آیت یہاں لگا دیں تو زیادہ اچھا، کیونکہ وہ آیت میں نا دب جاتا ہے. آیت کی جو ریفرنس دینا آغا جان کائنڈلی اس کو ذرا یہاں پہ پرنٹ میں ہونا چاہیے تاکہ اوپر اتفاق کیا تھا کہ کیا رسول نے اعلان کیا تھا. آپ وہ اتفاق تو ہو گیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بات کے اوپر نہیں. اب اس پہ تو اتفاق ہو گیا، لیکن اب قرآن سے آپ دے دیں، قرآن سے ہی دلیل دے دیں. ہم اگر بعد میں چیک کرنا چاہیں تو وائس میں ڈھونڈنا نہ پڑے. جزاک اللہ.
آغا جان آپ نے اس میں قرآن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت نہیں ملی. یہ صریح قرآن کی آیت کی نص کے خلاف جا رہے ہیں آپ. قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے ہارون کو خلافت ملی. آپ کہہ رہے ہیں ہارون کو خلافت نہیں ملی. آپ قرآن کی مخالفت میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ جو بھی بندہ حکمران بنتا ہے آپ اس کو خلیفہ سمجھتے ہیں. آپ اللہ کے جو ہے نا آپ اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے. یہاں پر اللہ کسی کو خلیفہ. اب اگر فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا، یا کوئی بھی جس کی بھی حکومت بن گئی وہ خلیفہ ہو جائے گا. عجیب بات کر رہے ہیں آغا جان بھی. بنا رہا ہے. آپ کہیں گے لوگوں نے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی لہٰذا وہ خلیفہ نہیں بنے. آغا جان مخالفت پروردگار تو ہوئی، یہ تو طے شدہ امر ہے آغا جان. اب چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو یا کوئی بھی فرق، مخالفت پروردگار ہوئی. جس نے بھی خلیفہ بنایا یہ الہی عہدہ تھا اس کے اوپر، جس نے بھی یہ کام کیا. اب آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ مثلا ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امور ہیں. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے اسے دے دے، کسی کو مہلت دینا چاہے مہلت دے دے، کسی کو عذاب ابھی فی الحال عذاب اس سے جو ہے نا ٹالنا چاہے ٹال سکتا ہے. یہ اللہ کے امور ہیں. آغا جان ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ساتھ میں کہ نبی بھی تھے، صرف خلیفہ نہیں تھے. نبی بھی تھے اور خلافت کا مسئلہ نہیں تھا ان کی نبوت تھی. پھر جن لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا اللہ نے ان کو سزا بھی دی. یعنی اللہ کی حجت جب تمام ہو جائے، اللہ کی تعلیمات. دیکھ لیجئے انہوں نے رجوع کر لیا. اوپر کہا تھا کہ اللہ کی حجت تمام نہیں ہو گئی تھی ان لوگوں کے اوپر، اور اب انہوں نے یوٹرن مار دیا اور کہا کہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی تھی. پہنچ جائیں، اللہ کا نبی آ جائے وہاں پر حجت تمام کر دے. اس کے باوجود بھی خود سر لوگ اگر ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا بھی دی. میری بحث یہ ہے ہی نہیں کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعد از نبی جو خلیفہ بننا تھا اس کو کس نے بننے نہیں دیا. اور پھر اگر یہ غاصب لوگ اگر یہ بن گئے معصیت سے بھرے ہوئے لوگ، تو مولا علی کرم وجہ الکریم نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ میری ناقص نالج کے مطابق تو ان کا جگہ جگہ ساتھ دیا. جس طرح حضرت عمر نے کہا کہ اگر حضرت علی کرم وجہ الکریم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ تھوڑا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ایک تو وہ منصوص من اللہ خود خلیفہ ہیں، اپنی خلافت کو کلیم نہیں کر رہے، نکل نہیں رہے، خروج نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ دیکھیں خروج نہیں کر رہے اوپر، حالانکہ یہ طے ہو گیا کہ خروج نہ کرنا اور کرنا یا نہ کرنا، لوگوں کا ماننا نہ ماننا کوئی وہ نہیں ہوتا. حضرت ہارون نے کون سا خروج کر لیا تھا؟ یہ تضاد دیکھیں آپ کہ وہ ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، ان کے انتظامی امور میں بھی مدد کر رہے ہیں، مسائل میں بھی ان کے حل کروا رہے ہیں، مشورے بھی دے رہے ہیں، عدالت بھی قائم کر رہے ہیں. کیونکہ چیف آف جسٹس جو ہے وہ اس وقت حضرت علی کرم وجہ الکریم تھے، ان کے پاس فیصلے لے جایا کرتے تھے لوگ. دعویٰ ہے اپنی طرف سے ہی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بھی تاریخی باتیں کر رہے ہیں. تاریخی اپنی طرف سے اپنی کتابوں سے تاریخی باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے آ کے. تو یہ تھوڑا سا مجھے کائنڈلی بتائیں. آغا جان اگر حجت لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے افسردہ ہو جائے اور اس کے باوجود جب بھی لوگ ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے آ جائیں ان کا کام کرتی ہو، ان کے مشکلات کو حل کرتی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہے نا اس قوم نے جو اس کے ساتھ خیانت کی ہوئی ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے، وہ گناہ مٹ جائے ان سے. یعنی میں مثال دے دوں آپ کو، ہارون علیہ السلام یا اب کسی بھی ایک خلیفہ کو آپ ذہن میں لے لیں، قوم نے ان سے بغاوت کی، لیکن قوم جب بھی ان کی طرف آتی ہے ہاتھ پھیلاتی ہے، وہ حجت جو ہے نا اپنا دست شفقت رکھ دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، ان لوگوں نے معصیت پروردگار نہیں کی، وہ اپنی جگہ. لیکن حجت خدا کہ یہ صفات و کمال ہے، دل کا یہ تو ان کے کمالات ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں. جی آغا جان مولا علیہ السلام نے اپنی حجتیں ہر وقت تمام کرتے رہے. آپ اگر صرف حجت تمام کرنا اس کو کہتے ہیں کہ
تلوار اٹھائے اور سر بریدہ کرے، سر کو جدا کرے، تبھی جو ہے نا مخالفت شمار ہوگی، تبھی احتجاج شمار ہوگا۔ تو ہاں، تلوار اٹھا کے لوگوں کا قتل تو مولا نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ کام مولا نے نہیں کیا، مولا نے صبر کیا، جیسا کہ ہارون نے صبر کیا، جیسا کہ لوط نے صبر کیا، مولا نے بھی صبر کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کام جسٹیفائی تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا مولا اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ آغا جان، یہی تو ساری پوائنٹ کی بات ہے نا کہ اگر مولا نے اس کام پہ صبر کر لیا، ان کی حکومت کو تقویت بھی دی، مشورے بھی دیے، میں دوبارہ اس چیز کو دہرا رہا ہوں، اور ان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تقویت دی مولا نے، نعوذ باللہ۔ یہ صریح جو ہے نا یہ کس بیانی ہے، مولا نے ان کی حکومت کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ جب بھی کوئی کام کیا اسلام کی بقا کے لیے، جہاں پہ صبر کیا، یا کوئی حرام کام ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ ان کی جب بھی رجوع کرتے تھے، یا انتہائی مہم جب اسلام جو ہے نا بہت حد سے زیادہ جہاں بگڑنے والا تھا، تو جتنا حد تک حجت کنٹرول کر سکتی تھی وہ کنٹرول کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی حکومت کی سپورٹ کرتی تھی، بس وہ کنٹرول کرتی تھی کہ جو ہے نا حد سے زیادہ نہ بگڑ جائیں۔ یہ آسانیاں بھی پیدا کی، تو پھر ہمیں بھی صبر کر لینا چاہیے، مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی تبرہ نہ کریں، کیونکہ مولا نے کسی پہ تبرہ نہیں کیا، اور مولا نے کسی کو ظالم اور معصیت والا یہ چیزیں نہیں کہا، کیونکہ مولا نے اپنی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا، حالانکہ صحیح مسلم میں صحیح طرح لکھا ہوا ہے، مسانید میں، صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے کیا کیا احتجاج نہیں کیا۔ اگر حدیث کی بات ہوتی تو ہم جو ہے نا کیا سے کیا کر دیتے اور یہاں پہ پورے ڈھیر لگا دیتے، لیکن بات تو قرآن کی ہو رہی ہے۔ آغا جان نے اوپر خود شرط لگایا تھا کہ آپ نے قرآن کے اوپر بات کرنی ہے، قرآن سے باہر جانا نہیں ہے، اور یہ خود پوری تاریخ لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں سے، اور اپنی کتابیں بھی پوری نہیں پڑھی انہوں نے۔ کا ساتھ دیا، اور مولا کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو کائنڈلی جتنے بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں ذرا نوٹ کریں کہ ہم مولا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم تبرہ کر کے مولا کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم آغا جان، میں نے اس کا جواب اوپر دے دیا ہے۔ تو آغا جان، خروج نہ کرنا، تلوار نہ اٹھانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، یعنی حجت اپنی حق سے دستبردار ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ مثلا ہارون علیہ السلام، آپ نے خود بیان کیا کہ ان کی وہ نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک، لیکن لوگوں نے اس کی مخالفت کر دی، ٹھیک۔ آغا جان، تو اب ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی دستبردار ہو گئے؟ نہیں ہوا نا میرا آغا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے آغا جان؟ تلوار نہ اٹھانا، قتل نہ کرنا، یہ اور موضوع ہے، لیکن دستبردار ہونا، یا وہ تلوار نہ اٹھانے کی وجہ سے دوسرے لوگ جسٹیفائی ہو جائیں، جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے معصیت کی ہے، ان کا یہ فعل جسٹیفائی ہو جائے، یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ان کا امر کسی بھی طور جسٹیفائی نہیں۔ باقی آغا جان، آپ کی میں باتوں سے ایگری کر لیتا ہوں کہ چلیں اس بات کو ہم آگے بڑھانے کے لیے، ان کے پاس آرگومنٹ ختم ہو گیا، دلیلیں ختم ہو گئی، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ بات آگے بڑھائیں، لیکن قرآن کے باہر کی باتیں یہ زیادہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا، یہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کسی سے باہر کوئی بات نہیں کرنی، اور یہ خود قرآن کے باہر کی باتیں کریں۔ قرآن کی بات تو اوپر ڈن ہو چکی ہے، یہ خود بھی تسلیم کر چکے ہیں، یہ مان بھی لیتے ہیں کہ چلیں یہ ہو گیا۔ اب بتائیں کہ حضرت علی کرم وجہ کریم کے لیے جو منصوص من اللہ جو حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، وہ ذرا سا ایکسپلین کر دیں۔ آغا جان، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کرم الوجہ کریم نے جب ان کو حکومت کرنے کے گر سکھا دیے، ان کی عدالتیں صحیح کر لی، ان کو گائیڈ، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت کرنے کا گر سکھایا ان کو۔ یا ہر چیز میں ان کے مسئلے حل کیے، تو جیسا کہ ہمیں ظاہر ملتا ہے تاریخ میں۔ پھر آپ بتائیں کہ جب یہ چیزیں کی، تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ظلم کی حکومت کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے نا، حضرت
हारून अलैहिस्सलाम लड़ नहीं सकते थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अलग हो गए उनसे। तो अली शेर खुदा भी अलग ही थे आप। ओ आगे अजीज़, अगर किसी जगह में मौला ने कोई किसी मुसलमान को खुलफा के शर से बचाया या किसी नाहक कत्ल को बचाया या किसी को संसार होते बचाया या कोई जुल्म होते उस मज़लूम को बचाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस जालिम की हिमायत की मौला ने, उस मज़लूम की हिमायत की। अगर कोई हराम काम होते हुए देखा और उसको रोकने की कोशिश की तो उस जालिम की हिमायत हरगिज़ नहीं है, बल्कि उस हराम काम को फैलने से रोकना है, लोग इसी के आदी ना हो जाएं। बारात का ऐलान किया उन्होंने बाकायदा, तो मौला अली ने सब्र किया, मौला अली को बारात का ऐलान करना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं हो रहा है अभी तक, ये काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन करें, फिर वो काफ़ी चीज़ें दब भी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे जस्टिफाई हो रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम मौला के सब्र को देखें, मौला के किरदार को देखें ना उस वक्त के उन्होंने क्या किया, तो जो उन्होंने किया वो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। फिर तो हम ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा हम सब के लिए सबक है ना, हमें तो वो चीज़ करनी है जो मौला ने कहा। तो ये इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें कि मौला ने फिर उनका साथ क्यों दिया, हारून अलैहिस्सलाम ने तो साथ नहीं दिया उनका। आगा जान, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे खुलफा की हम पहले भी बात नहीं कर रहे थे, हम तो ये एक इलाही ओहदे की बात कर रहे थे जिसको आपने ऊपर तस्लीम कर लिया कि ये इलाही ओहदा है, ठीक है। और इलाही ओहदा का हामिल कोई कैसे अफराद होना चाहिए आपने उसको भी ऊपर आपने कबूल कर लिया था। हाँ, इन कोई एक सिफत किसी में पाई जाती हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है मेरा आगा जान, कि किसी को खिलाफत दी गई हो, अल्लाह और उसके रसूल ने बताया हो कि ये खलीफा है मेरा, आप जिन तीन खुलफा की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बता दें। तो आप कुछ तो आप भी बयान करें। बाकी मौला का मसलन किसी बात पे जो है ना खामोश होना या किसी बात पे तलवार ना उठाना, ये बिल्कुल दलील नहीं बनता। मसलन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह किया, सुलह हुदैबिया मशहूर, आप सुलह हुदैबिया पढ़ लें, उसका आप वो भी उठा लें, किन किन बातों के ऊपर सुलह हुआ है उसके मवाद उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे उमूर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उमूर को यानी थोड़ा सा ढील दे दिया उनको, लेकिन एक बड़े हदफ की खातिर कुछ उमूर से किनारा कशी इख्तियार की है। अब हज को जाना था रसूलुल्लाह ने, उन्होंने शर्त रखी कि आप हज पे नहीं आएंगे, आप वापस जाएंगे। देखिए रसूलुल्लाह पूरे अपने हाजियों के साथ गए थे, लेकिन सुलह करके वापस आ गए, हज नहीं की। लेकिन एक बड़े हदफ के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होती, तो यही मौला ने भी यही काम किया है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था दिखाने के लिए कि मेरी बैटरी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। ये देख लीजिए ऊपर बिल्कुल मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैं उनको कह रहा था कि मेरी बैटरी ख़त्म हो रही है, बात आगे होना थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो बहरहाल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार और मुशरिकीन से कोई वो कर लिया, कोई थोड़ा सा तनज़्ज़ुल इख्तियार किया या कोई वो थोड़ा सा जो है ना अपने जो थोड़ा सा पीछे हटे, हज के लिए जाना था वो वापस किया, वो वापस आ गए, अगले साल जाएंगे कह के वापस आ गए, या उन्होंने जो शराइत रखी कि आप अपना जो इसम मुबारक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने इसम मुबारक को लिखें लेकिन रसूलुल्लाह ना लिखें, तो मौला पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम को मिटा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है ना पैगम्बर ने उनकी हिमायत की या उनका ये कुछ। और आगा जान एक पॉइंट जो बीच में थोड़ा सा स्किप हो गया था, मेरे भी जहन से निकल गया था, मुझे भी याद आया कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे और उनकी ज़िंदगी में फौत हो गए थे। तो एक तो वहाँ से मतलब हम ये जो इमामत है हम क्या वहाँ से साबित करना चाहेंगे या इसके लिए अलग से कोई दलील है? और बाकी जो खिलाफत ही चली इस पर तो अभी बात हो ही रही है, मगर ये कि हम इमामत के ये आगा जान अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं कि ये जो है ना हज़रत हारून तो पहले फौत हो गए हैं,
تو یہ ہو گیا. وہ اپنے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں نا ان کے ذہن میں کہ یار یہ تو اس طرح کی, تو ان کے ذہن میں ابھی حدیث تو ہم نے پیش نہیں کی, لیکن ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار رسول اللہ نے اعلانات تو کیے ہوئے ہیں, یہ ساری باتیں تو کہی ہوئی ہیں. اب وہ ان کے بس یہ ایک بہانہ مل گیا کہ جو ہے نا حضرت ہارون پہلے فوت ہو گئے بس, تو جو ہے نا لہٰذا یہ جو خلافت ہے وہ یہ نہیں ملے گی. یہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بنا, یہ ان کے اپنے ذہن میں آیا, ہم نے بات نہیں کی. ٹاپک پہ ہی رہ کے کیونکہ بات کر رہے ہیں تو یہ ہم پھر خلافت پہ چلے آئیں گے نیچے. تو اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو میں بالکل حاضر ہوں, مگر یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے. آغا جان قرآنی جو ہماری بحث تھی اب وہ آپ چھوڑ کے اب آپ آ رہے ہیں اندر اس میں قرآن سے باہر نکل کے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن ابھی میری آپ بیٹری اوپر دیکھ لیجئے, ابھی یہ 2-3% پہ پہنچ گئی اور ابھی مجھے بار بار اوپر ایرر آ رہا ہے بیٹری ختم ہو گئی اور میرے پاس ابھی لائٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. تو اس کے لیے آپ مجھے کوئی اور ٹائم دے دیں, اس سے آگے ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. آغا جان میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا کہ تلوار اٹھانا اور خاموش ہو جانا یہ تو الگ چیز ہے. میں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے ان کی حکومت کو تقویت پہنچائی, ان کا ساتھ دیا, ان کی عدالتیں ٹھیک کی, ان کا نظام ٹھیک کیا, ان لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے, بتاتے رہے, جنگوں میں بھی شرکت کرتے رہے. اور کتنی چیزوں میں ان کو, جس طرح جنگ قصیہ میں حضرت عمر کو جانے سے منع کیا انہوں نے کہ آپ نہ جائیں, یا یہ گدی خالی ہو جائے گی, فوجوں کو بھیجیں اتنی دور. تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے. خیر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ساتھ کیوں دیا پھر؟ یہ تاریخ کی باتیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, یعنی آپ حجت کے اوپر اعتراض کریں, یعنی حجت ماننے کے بعد آپ حجت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. آقا جان ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتا دیا اوپر مصلحتیں ہوتی ہیں, بڑے اہداف ہوتے ہیں, بڑے اہداف کے لیے حجت جو ہے اپنے جو فرائض ہیں وہ نہیں چھوڑتی, وہ پھر بھی جو ہے نا اچھائی دکھاتی ہے, برے سے بھی اچھا کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرعون کو بھی رزق دیتا تھا نا, اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی رزق دیتا تھا نا جس نے جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ سنت خدا ہے. آقا جان یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, معصیت والے لوگوں کا ساتھ مولا نے کیوں دیا؟ صبر کرنا بالکل صحیح ہے, تلوار نہ اٹھانا ان کے خلاف, تینوں کے خلاف بالکل صحیح ہے, مگر ان کو پھر ساتھ کیوں دیا؟ یہ تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں, ساتھ دینا الگ بات ہے, آپ اس کو اسکپ کر رہے ہیں بار بار. جی آقا جان, مولا علی علیہ السلام نے کبھی کبھار کیوں ساتھ دے دیا, کبھی کسی امر میں کسی فیصلے میں کیوں مشورہ دے دیا, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, مثلا مولا یہ تو لطف ہے, اس کو آپ کہیں لطف ہے مولا کی طرف سے, حجت کی طرف سے لطف ہے کہ قوم کی گمراہی کے باوجود قوم کی ضروریات کو پھر بھی پورا کر رہے ہیں. لیکن قوم کی گمراہی اس کام سے ہرگز جسٹیفائی نہیں ہوگی. صحیح آقا جان, پھر آپ کی بیٹری کا اگر مسئلہ ہے آپ یوں کر لیں کہ اگر کوئی آیتیں سینڈ کر دیں, اگر آپ اس زمن میں امامت کے زمن میں کچھ اگر سینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر اس کو ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے. بہت خوشی ہوئی آقا جان, اور بہت آپ کے لیے دعائیں, بہت پیار آپ کے لیے, مجھے بہت اچھا لگا, بہت مدلل اور اچھی طریقے سے آپ نے بات کی, بہت اچھی طریقے سے جواب دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور ماشاءاللہ سے مجھے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ آقا جان اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آپ کی باتوں سے میرا بھی ذہن ایک دم سے جاگ اٹھا اور مجھے کافی سوال ذہن میں آنے لگے. یہی فائدہ ہوتا ہے کسی علمی شخصیت سے بات کرنے کا کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جزاک اللہ. ہم آپ کے بھی بہت مشکور ہیں آقا جان کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور بندے ناچیز سے گفتگو کی. تو ہمارا مقصد جو ہے فقط اور فقط جو ہے اصلاح ہوتی ہے آقا جان. تو مولا آپ کو سلامت رکھے, شاد رہیں آباد. بہت شکریہ آقا جان, بہت شکریہ, بہت دعائیں. جی آقا جان, تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہونے کے باوجود جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ نے خلیفہ بنایا ہے کہ نہیں ہے؟
تو خلیفہ بنانا. اب خلیفہ جو خلیفہ بنا ہے، جب تک وہ حیات میں تھا نا، جب تک وہ زندہ تھے تب تک وہ خلیفہ تھے، لوگوں کے اوپر خلیفہ تھے، واجب الاطاعت ہے، لوگوں پر فرض تھا کہ ان کی اطاعت کرتے. اب جس خوش قسمت نے اتباع کی ہے وہ سعادت مند ہے، جس بدبخت نے ان کی اتباع نہیں کی وہ بدبخت ہے. اب جناب ہارون علیہ السلام اگر 100 سال اور زندہ رہتے تو کیا ان کی خلافت باقی نہ رہتی؟ یہ تو بالکل بھی مطلب کوئی نقطہ نہیں، اس میں کوئی علمی نقطہ نہیں ہے. ساتھ میں احمد بھائی کا بھی اور سجاد بھائی کا بھی، علی وارث بھائی کا بھی، جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان سب کا بہت شکریہ. انہوں نے اتنی حوصلے سے ہم لوگوں کو سنا. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آغا جان اب میں اس پیج سے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ہو سکتا ہے ہم بھی ان اچھے کاموں میں آپ کے ساتھ رہیں. تو بہت دعائیں سب کے لیے، بہت پیار اور بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جان یہ جو آپ ذیلی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا، کہ مثلا اس فیصلے میں انہوں نے ساتھ دے دیا، اس فیصلے کا حکم کر دیا، اس میں فلان جگہ میں یہ مشورہ دی، یہ میں نے آپ کو بیان کیا، یہ لطف ہے حجت کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے احسان ہے لوگوں کے اوپر. گمراہی کی امت کے چھوڑ جانے کے باوجود پھر بھی نمائندہ خدا جو ہے ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے آغا جان. لیکن اس بات سے ہرگز بھی انہوں نے جو ان کی جو مخالفت کی ہے اس کی کوئی جسٹیفائی نہیں ہوتی. جان میرے موبائل بند ہو گئے، معذرت. خدا حافظ. میں جب آن لائن ہو جاؤں گا پھر میں بات کروں گا. بھی میرا موبائل بند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ تبصرے کو ہم الگ ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی آگے گفتگو بہت لمبی ہے، ابھی اور گفتگو ہوگی. اگر تبصرہ اگلے اس میں لگائیں گے یا ڈائریکٹ تبصرے کو ہم سکپ کر کے تیسرے سیشن کو، تیسرے ڈے 3 کو ہم جاری کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج.